Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز میں کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی، اور کیا ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھیں یعنی سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، اور اگر کسی کو صرف آتی ہی ایک صورت ہو، کسی کو یاد ہی صرف ایک صورت ہو، مانو کہ آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے اور کوئی صورت یاد نہیں، تو ایسا بندہ اگر ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ انتہائی اہم سوالات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ نماز کے جو اہم مسائل ہیں، جو ضروری مسائل ہیں، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو جو قیامت کے دن نماز کے سلسلے میں کامیاب ہو گیا تو باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ضروری مسائل ہیں یہ ضرور ہمیں سیکھنے چاہیے۔ پہلے میں آپ کو اس مسئلے کا جواب دوں گا کہ نماز میں کب تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مسئلے کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ سب سے پہلے بات سمجھ لیں، جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ اب ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ ثنا سے پہلے بھی یعنی تکبیر تحریمہ کا ہی ہاتھ باندھ دیے تو پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھیں تکبیر تحریمہ کا ہی ہاتھ باندھ لیے تو ڈائریکٹ آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ جب ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے پھر آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی مکمل ولضالین آمین تک، پھر آگے سورت ملانے سے پہلے، ٹھیک ہے جی، آپ پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع سجود، پھر 2 سجدے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ نے صرف بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ پھر سورہ فاتحہ ملائیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سجود، اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، پھر آگے بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ جو ہے وہ اگر فرض ہیں تو چوتھی رکعت میں تو سورت نہیں ملائی جاتی، لیکن اگر نفل اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی جائے گی۔ تو تیسری رکعت میں بھی پھر سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر رکوع سجود، اور اسی طرح پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجود، اور اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ تھا وہ مسئلہ کہ نماز میں کب تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اس میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطی بھی آپ کی دور ہوئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے اب دوسرے مسئلے کی طرف، بلکہ 2 مسائل ہیں کہ کسی کو اگر ایک ہی صورت یاد ہو، مانو کہ سورہ اخلاص یاد ہے، وہ ہر رکعت میں اگر ایک ہی صورت پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، اور اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد ہیں اور وہ بھی ہر رکعت میں ایک صورت پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ تو ان دونوں مسائل کو سمجھیے گا۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہر دوسرے نمازی کے ذہن میں چلتا ہے، چونکہ میرا تجربہ ہے تقریباً ہر بندے کو جو ہے یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور جس شخص کو سورہ اخلاص صرف یاد ہو تو وہ پھر ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اور بھی صورتیں یاد ہوتی ہیں لیکن وہ صرف ایک ہی صورت پڑھتے ہیں، تو اب ان کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے۔ تو اب چونکہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر کسی کو اور کوئی صورت یاد ہو یا نہ ہو،
اسے سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھائی ہی سورہ اخلاص جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نماز سیکھتے ہیں تو شروعات میں ہمیں نماز کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر سورہ اخلاص ہی سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتنا دوام بخشا ہے کہ اگر کسی کو اور کوئی قرآن پاک کی ضرورت یاد نہیں تو سورہ اخلاص اسے ضرور یاد ہوتی ہے۔ بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص یا کوئی اور صورت، صرف ایک ہی صورت پڑھنی بار بار ہر رکعت میں، اس سے نماز ہوگی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، چاہے سورہ اخلاص ہو یا کوئی اور صورت ہو، نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سنت اور نفل نماز میں ایک ہی صورت کو بار بار ہر رکعت میں ملانا پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ جو سنت اور نفل نمازیں ہیں، آپ نے مسئلے کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں، پھر ظہر میں 4 سنتیں ہیں، پھر فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر نفل ہیں۔ اسی طرح عصر میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر مغرب میں 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور پھر نفل ہیں۔ اسی طرح عشاء میں پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر آخر میں 2 نفل ہیں۔ تو جو سنت اور نفل نماز ہے اس کی ہر رکعت میں اگر آپ ایک ہی صورت بار بار ملاتے ہیں ہر رکعت میں تو نماز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو فرض اور واجب نماز ہے، جیسے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو فرض اور واجب نماز ہے اس میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا، بار بار ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن یہ مکروہ تنزیہی بھی تب ہے جب کسی کو کوئی اور صورت یاد ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ جان بوجھ کے فرض اور واجب نماز میں ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو بار بار پڑھے، ٹھیک ہے جی، تو ایسے شخص کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہو، اب آئیے اگلے مسئلے کی طرف، ٹھیک ہے جی، کسی کو آتی ہی ایک صورت ہے تو اب وہ فرض اور واجب نماز میں اگر ایک ہی صورت پڑھے تو اس کی نماز وہ مکروہ ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر مکروہ اسی کی ہوگی جس کو اور صورتیں بھی یاد ہوں، مکروہ تنزیہی کسی کو اگر اور صورتیں بھی یاد ہیں اور وہ فرض اور واجب نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے تو وہ اگر فرض اور واجب نماز کی بھی ہر رکعت میں اگر ایک ہی صورت کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ کراہت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔